وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 5. آج کا موضوع: کیا ہم سب پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اس کتاب کا جس کی آیات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں علم و دانش رکھنے والی قوم کے لیے عربی زبان میں قرآن ہے. بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے، پھر ان میں سے اکثر لوگوں نے روح گردانی کی سو وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 5. لفظی ترجمہ: وقالوا قلوبنا فی اکنۃ. اور یہ کہتے ہیں قلوبنا، ہمارے دل اکنہ غلافوں میں بند ہیں. مما تدعوننا الیہ، جس طرف تم ہمیں پکارتے ہو. وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ہم سننے سے قاصر ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے. فعمل اننا عاملون، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں. آپ کو میں عرض کر رہا تھا سامعین کرام گزشتہ سبق میں کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، ایسا ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں، آج جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کی آواز ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح کے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے، سنتے نہیں تھے. یہ ایک رویہ ہے. یہ آج کی جو آیت ہے یہ ایک رویہ ہے کہ ہم دیکھیں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، ان کی میں بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں بند ہیں. غلاف کا مطلب آپ لے لیں، مثال کے طور پہ شاپر، ایک شاپر ہے، اس میں آپ ایک چیز کو بند کر کے محفوظ کر لیتے ہیں تو وہ پھر محفوظ ہو جاتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں شاپر سے تو ہمارا یعنی ہر روز پالا پڑتا ہے. بازار میں کوئی بھی آپ خریداری کرنے چاہتے ہیں تو اس کو یعنی اس چیز کو شاپر میں ڈال کے محفوظ کر دیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص تقریباً اپنے آپ کو عالم اور فاضل سمجھتا ہے. یعنی عالم و فاضل ایسا نہیں کہ مدرسوں کا عالم و فاضل نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ کافی ہیں، مزید ہمیں کسی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص جو ہے علامہ بنا پھرتا ہے، ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے،
تقریباً، کہ دوسرے سے یعنی دوسرے کی بات کو یعنی اگر آپ سنتے بھی ہیں تو آپ اپنا نظریہ، یعنی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں نا، یعنی ظاہر ہے کہ میری جو مخاطب ہیں وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو دو دوست یا ایک دوستوں کی میٹنگ ہوتی ہے یا تو ہر دوست اپنے آپ کو یعنی اپنی ایک رائے محفوظ رکھتا ہے. جو بھی بحث ہو رہی ہے نا، پھر ہر شخص بحث میں حصہ لیتا ہے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اسی موضوع کے بارے میں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہوتے ہیں. آل راؤنڈر، ہر جو بھی بات چلی اس میں حصہ لیں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے، یا جو بھی حالات ہیں ان کے ذہن میں ان حالات کے مطابق ایک خاص سوچ ہوگی اور وہ سوچ ان کی محفوظ ہوگی. جس طرح کہ جج اپنا فیصلہ لکھ کے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کی ایک کتاب کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے. اب جو بھی آپ دیکھیں یعنی لوگ تقاریب میں جاتے ہیں، محفل، مثال کے طور پہ کوئی محفل درس ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے بہت سے لوگ درس میں، یعنی یہ تو میری خود اپنی ذاتی تجربات ہیں سامعین کرام، ہمارے شیخ سے ہم درس یعنی سنتے تھے اور بے شمار لوگ جو ہیں میرے حساب سے درس میں شریک ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس درس سے، ان باتوں سے، اس قرآن سے انہوں نے، یعنی میں اپنی مشاہدات بیان کروں، انہوں نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا. تو بس بات آئی گئی ہوگی. اسی طرح بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہیں، اور آپ دیکھ لیں یہ اکنہ کی میں بات کر رہا ہوں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل بند ہیں، غلاف میں بند ہے. غلاف میں ایک چیز بند ہو جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ سامنے کرام، یہ تو یعنی آپ کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اور میری بھی جو مشاہدات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ اپنے ہر ایک، قرآن کی وہ آیت ہے نا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو بھی ہے معلومات اس پر وہ خوش ہیں، بس نازاں ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں اس مضمون کو جتنا آپ پھیلائیں، ہمارے ہاں فرقے ہیں، مختلف فرقے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ ہر فرقے کا عالم جو ہے اپنے مسلک پر قائم و دائم ہے. اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے تو ایک فرقہ ناجیہ ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک اس میں ناجیہ ہوگا. تو اب وہ 73 فرقے، مثال کے طور پہ ہر فرقہ جو ہے اپنے مسلک کے دلائل رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا مسلک ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے. یہ تو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اس سلسلے کو اگر آپ پھیلائیں اور یا اس کو محدود کریں تو ایک ریڑھی بان جو ہے، مثال کے طور پہ ایک ریڑھی بان جو ہے، یا کوئی اور شخص میٹرک پاس ہے، ایک ایف اے پاس ہے، ایم اے پاس ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور وہ اس نے محفوظ کی ہوئی ہے. دوسرے کی رائے سننے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سمجھتا ہے اپنے یعنی اس کے ذہن میں جو ہوتا ہے اسی کے متعلق اس کو اس میں تولتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں آ گئی یعنی اس کی فکر کے مطابق بات ہوئی تو وہ لے لے گا، ورنہ سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ کے ختم ہو جائے گی بات. آپ دیکھیں نا بہت سے ایسے درس ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اور بسا اوقات وہ عالم بھی اپنی بات کی تعریف یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ زبردستی کہلواتے ہیں کہ آپ کہیں سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں آئی آواز، دوبارہ. تو اسی طرح وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ بے نہی ہمارے حالات ہیں. میں اس گزارشات سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خول سے باہر نکلیں، اپنی سمجھ کو یعنی اللہ کی سمجھ کے مطابق بنا لیں. اللہ کی سمجھ نہیں،
اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے یا جو وہ ہمیں سکھا رہا ہے اس کی تعلیمات کے مطابق بنا لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنا لے۔ کسی بھی دیکھیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کسی عالم سے اگر محفل میں آپ بیٹھ رہی ہیں یا ایک درس سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں تو آپ خالی اس ذہن ہو کے بیٹھا کریں، یعنی آپ ایک خاص رائے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی ایک رائے ہم نے قائم کی ہوتی ہے زندگی کے مطابق۔ اب قرآن تو ہمیں ایک زندگی کا نظریہ دیتا ہے، ہم نے ادھر اپنی رائے بنا لی ہوتی ہے، تو نہیں، خالی اس ذہن ہو کے بیٹھنا چاہیے، طالب علم بن کے بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، اس کی باتوں میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کو پوچھ لینا چاہیے، اور اگر یعنی ضروری نہیں ہے کہ حق آپ کی رائے کے مطابق ہو، حق اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے سامنے کی طرف۔ تو آپ اگر طالب علم بن کے بیٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بند ہیں، محفوظ ہیں، کہ بھئی میری رائے جو ہے بس وہ صحیح ہے، باقی جو اب ابو جہل کی ایک رائے تھی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ابو جہل کی رائے تھی، اور جو مخالفین رسول تھے اس وقت ان کی ایک رائے تھی، لیکن وہ رائے جو تھی وہ تو باطل تھی، لیکن وہ حق سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پھر ان کے دل میں جو نظریہ حیات تھا تو اس کو وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس پہ تو وہ اٹے تھے۔ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، میرے خیال سے سورہ زمر کی وہ ہے، حضور کے پاس جب وہ آئے تھے نا، بہرحال وہ میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ انمشوا واصبروا، چلو بھائی، چلو، حضور کی بات کو سن کے کہنے لگے چلو اٹھو بھائی، واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کا اپنا کوئی مطلب ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ ان کی ایک رائے تھی، اور یہ ہمیشہ سردار جو ہوتے ہیں وہ ایک رائے تو ضرور رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عام طور پہ لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا رہا ہوں، آپ کا اگر منزل ظاہر ہے تو یقیناً آپ کے ظاہر کے بارے میں آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہوں گے، لیکن وہ رائے غلط ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اور آسان سا ٹیسٹ بنا رہا ہوں کہ آپ اپنی رائے کو غلط یا صحیح، یعنی اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یعنی آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، ظاہر ہی آپ کا مقصود ہے، تو یقیناً آپ کی رائے غلط ہے، رائے غلط ہے، حق کے خلاف ہے۔ تو اب جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ حق نہیں ہوگا۔ دیکھیں، حق تو اللہ ہے، حق تو قرآن ہے، حق تو باطن ہے، حقیقت باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اب باطن اگر آپ کی منزل بن گئی، اللہ آپ کا مقصود بن گیا، آخرت آپ کی ترجیح بن گئی، پھر آپ کو رائے بنانا ہوگی، اور وہ پھر آپ کو سننا ہوگا، کسی کی رائے کو سننا ہوگا، قرآن کی رائے کو سننا، رسول کی رائے کو سننا ہوگا، اہل اللہ کی رائے کے مطابق آپ نے اپنا ذہن بنانا ہوگا۔ یہ قیمتی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دل کو کھولنا ہوگا، آپ کو ذہن کے دریچے وا کرنے ہوں گے، اور پھر سمجھنا ہوگا۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو آپ خوبصورتی سے تو آپ آشنا ہی نہیں ہے، مطلب آپ سے میرا مطلب عام طور پہ یہ کہ ہمیں تو خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ گاڑی خوبصورت ہے، یہ بیوی خوبصورت ہے، یہ دنیا خوبصورت ہے، یہ مکان خوبصورت ہے، یہ بچے خوبصورت ہیں، یہ میرا میاں خوبصورت ہے، مثال کے طور پہ۔ تو ہم نے تو اس کی طرف دل لگا لیا ہے۔ باطن اصل خوبصورتی جو ہے، اللہ جمیل، اللہ پیارا ہے، خوبصورت ہے۔ یقیناً وہ کسی شکل و صورت سے پاک ہے، لیکن اللہ جمیل کے الفاظ ضرور آئے ہیں حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ اب اللہ خوبصورت ہے، اور اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ پیاری ہیں، وہ خوبصورت ہیں۔ ایک صحابی آئے،
ابو جہل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ میں نے معاذ اللہ آپ کے چہرے سے برا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ ابو جہل نے کہا، حضور نے کہا تم نے سچ کہا۔ ابو بکر آئے، انہوں نے دیکھا حضور کے چہرے کو، وہ پکار اٹھے بے اختیار، حضور آپ کے چہرے سے پیارا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے صحیح کہا۔ صحابہ نے پوچھا حضور باتیں مختلف ہیں، جواب ایک ہے۔ انہوں نے کہا نہ مجھے صدیق نے دیکھا ہے نہ ابو جہل نے دیکھا ہے، ان دونوں نے میرے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ کی خوبصورتی کا معیار کیا ہے، ہم تو معاذ اللہ ایسا نہیں سمجھتے، جیسا کہ یعنی حقیقت کے مطابق ہم نہیں سوچتے، ہمیں متاثر ہی نہیں کرتی۔ حضور اللہ تعالیٰ نے حوروں کی جو تفصیل ہے بیان کی بھی ہے، لیکن ہمیں اس کی خوبصورتی متاثر ہی نہیں کرتی۔ ہم یہی دنیا کی خوبصورتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ قطرینہ خوبصورت ہے، یہ فلاں خوبصورت ہے، یا فلاں، اس طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی۔ وہ متاثر کن ہے۔ حقیقی خوبصورتی یہ ہے، یہ تو آپ دیکھ لیں پھر وہ بڑھاپے میں کیا صورتیں بن جاتی ہیں، یہی خوبصورت جن کو آپ کہتے ہیں نا، لیکن نہیں، حقیقت خوبصورت ہے۔ بنیادی بات جو ہے حقیقت، جو ظاہر ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دل نہیں دینا آپ نے، ظاہر کی خوبصورتیوں کو دل نہیں دینا، آپ نے باطنی خوبصورتیوں کو دل دینا ہے۔ یہ ذرا نقطہ قابل نوٹ ہے۔ بہرحال وقالوا قلوبنا فی اکنہ، یہ اب ساری باتیں جو ہیں یہ حق پر یقین نہ کرنے والوں کی بات ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ آیت نمبر 5 جو ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی منزل باطن کی بجائے ظاہر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 1450 سال پہلے والے لوگوں کے لیے، نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور میں آپ کو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے، ہم میں سے جو دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں۔ اب ان کا حال یہ ہے جو کہ اس آیت میں ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ۔ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ بات تو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ چارم نظر ہی نہیں آتا حق میں، باطن میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہمیں کوئی چارم ہی نہیں نظر آتا۔ ہاں ظاہر میں چارم نظر آتا ہے، یہ سونے چاندی کی ڈھیریاں ہیں، یہ خوبصورت لوگ ہیں، مرد و خواتین ہیں، یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ چیزیں ہمیں بڑی پیاری ہمارے دل کو بہتی ہیں۔ لیکن یہ تو یعنی ایسا نہیں ہے نا، حقیقی خوبصورتی کی طرف آپ کو مائل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ خوبصورتیاں جس نے پیدا کی ہیں، جو خوبصورتی، جو حسن کو بنانے والا ہے، اس کو آپ دیکھیں، یعنی اس میں آپ کو چارم نظر آنا چاہیے۔ ایک مصور جو ہے اس کی تصویر اس کی اگر آپ کو تصویر پسند آتی ہے تو یہ اصل میں مصور کی تعریف ہے۔ اگر آپ تصویر کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مصور کی تعریف ہے۔ تو آپ کو یہ خوبصورتی کی جو تخلیق کرنے والا ہے اس ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بہتر ہے، پھر یہ حالات نہیں ہوں گے۔ بہرحال ان لوگوں کے حالات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، جن کو ایک غلط فہمی لگ گئی ہے ظاہر کی۔ اب ان لوگوں کی سمجھ میں باطن نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، میں تو عام طور پہ آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، ہمارے درس جو ہیں یوٹیوب پہ پڑھیں، لیکن ان کی یعنی ظاہر ہے کہ میں تو کلام الہی بیان کروں، اپنی رائے تو نہیں ہے، لیکن لوگ متاثر ہی نہیں ہو رہے اسے۔ کہیں سنگل فگر، کبھی نو ویورز اور کبھی ڈبل فگر۔ تو بس یہ دیکھیں ہم یعنی قرآن کی ہماری قدر و قیمت، یا دیکھیں جو باطن کی بات کر رہا ہے
جو ظاہر کی بات کر رہے ہیں آپ تو فٹافٹ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر زمانے کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہیں، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے میرا. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نیٹ نہ استعمال کرتے ہوں اور یہ، لیکن یہ میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں. تو ظاہر کی طرف تو متوجہ ہیں ہم، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ایک کوئی منظر وائرل ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں وائرل نہیں ہوتی. قرآن کی اور جو سمجھ کی باتیں ہیں یہ وائرل نہیں ہوتی. اس کو لوگ شیئر کرنا پسند ہی نہیں کرتے. اس میں اب یہ بالکل وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. یہ اہل ظاہر کی یہ آواز ہے سامعین کرام. تو بہرحال اہل ظاہر جو ہے باطن کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ظاہر کافی ہے. اب قریش مکہ جو مخالفت کر رہے تھے، مشرکین مکہ جو مخالفت کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو ظاہر کو لیے ہوئے، تو یہ ظاہر ہمارا نظریہ صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ بے دین کہتے تھے. صابی بے دین ہو گیا ہے. وہ جب جاتے تھے نا اوائل جو نبوت میں، جب باہر سے کوئی آتا اور یہ خاص طور پہ یا حج کے مواقع ہوتے تو خاص طور پہ یہ لوگ جاتے اور جو وفود آتے تھے باہر سے کہ بھئی ایک شخص ہے ہم میں، وہ اپنے دین سے گمراہ ہو گیا ہے اور وہ کچھ مجنون سا ہے، پاگل سا ہے، اس کی باتوں میں اثر ہے، تم کہیں اس کی باتیں نہ سن لینا. تو پھر یعنی یہ لوگ جو تھے، یعنی ان کے ذہن میں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بے دین ہو گئے. ان کی اپنی سمجھ کی، یعنی وہ اپنی دانست میں سمجھدار تھے. عام طور پہ سامعین کرام جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی رائے کو، کوئی بھی اس کی رائے ہو تو اس کو اہمیت دیتا ہے. اگر وہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کو وہ اہمیت دیتا ہے اور اس نظریے کو محفوظ رکھتا ہے. جیسے کہ ہم عام طور پہ ہم لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور پھر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر دنیا کے، پھر اسی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور پھر وہی ہمارے ذہن میں ہے. اپنے بچوں کو بھی ہم کہ بھئی تم کیا کن جھمیلوں میں پڑ گئے ہو. اگر ایک بچہ ہمارا مثال کے طور پہ نیک راستے پہ ہے، اچھی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ملا بننے لگے ہو، ایسا مت کرو، اپنے مستقبل کا خیال رکھو، کل شادی کرو گے، بچے ہوں گے تمہارے، ان کی فکر کرو. یہ ہم یعنی وہ ہماری پھر ہم اپنی رائے کے مطابق جس کو ہم جس جھوٹ کو ہم سچ سمجھنے لگیں اس کے مطابق پھر ہم اپنے بچوں کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو معاشرہ بگڑا ہے یہ بگڑے ہوئے والدین کی اولاد ہے. یقیناً والدین اپنی ذہنیت کے مطابق اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ایک مادر پدر آزاد معاشرے میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں. تو اب دیکھ لیں یہ ہم لوگ سب بگڑے ہوئے والدین کی اور دنیا دارانہ ذہن رکھنے والوں کی والدین کی اولاد ہیں اور بگڑا ہوا ہے سارا معاشرہ. پھر اسی طرح یہ لوگ ہم لوگ، ظاہر ہے میرے والدین تھے، آپ کے والدین تھے، انہوں نے خود نہیں سمجھا، ہمیں بھی نہیں سمجھایا، ہم نے نہیں سمجھا، اب ہم نے سمجھ لیا ہے دنیا کو سب کچھ، اپنے بچوں کو اب ہم دنیا داری کی باتیں بتاتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ دلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری توجہ آپ کی ظاہر کی طرف ہے، اپنے بچوں کی ظاہر کی. آپ خود ظاہر کے سحر میں گرفتار ہیں. باطن کی طرف دیکھنے کے لیے یہ معاشرہ تیار ہی نہیں ہے. باطن کی طرف رخ پھیرنے کے لیے یہ معاشرہ تیار ہی نہیں ہے. یہ بہت یعنی اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے سامعین کرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو حق سے ملنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں.
تو جب جائیں گے تو پہلی منزل قبر میں ہے، وہاں سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ وہاں اگر آپ کا حساب کتاب خراب ہو گیا، یعنی دنیا میں آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچانا اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو آپ آخرت یہ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ قبر تو انتہائی قریب ہے نا سامعین کرام۔ یہ الگ بات ہے ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے، نہ سوال جواب پہ یقین ہے، نہ عذاب قبر اور ثواب قبر پر ہمارا یقین ہے۔ ہم نے تو سارا معاملہ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اللہ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھڑا لیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک بے وقوفوں کی جنت میں بہت سے لوگ ہم رہ رہے ہیں، بے وقوف، کرتے کچھ نہیں ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر دنیا کو یعنی اس کی طرف سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور پھر توقعات اور امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا، اور والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اللہ پہ اس نے تکیہ اور بھروسہ کر لیا ہے، امیدیں لگا رکھی ہیں اللہ سے، یہ بے وقوف شخص ہے، ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں غلاف میں بند ہیں، محفوظ ہیں، اے داعی الی الحق، تیرے سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھ چکے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، اور مما تدعوننا الیہ، پردے یعنی ہمارے دل غلاف میں بند ہیں جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ ظاہر ہے نبی کی دعوت جو تھی سامعین اکرام وہ آخرت کی طرف تھی، اللہ کی طرف تھی، اس طرف سے یہ لوگ غافل تھے، توحید کے تو وہ قائل ہی نہیں تھے لوگ۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تمام معبودوں کو ملا کے ایک معبود بنا دیا ہے، یہ تو کوئی عجیب بات ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اپنے معبودان باطل جو ظاہر کے ہیں اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے سامعین کرام۔ مما تدعوننا الیہ، جس طرف تم ہمیں پکارتے ہو، اے مسلمانوں، اے داعیان علی الحق، ہماری تو اپنی سمجھ ہے، ہماری اپنی ایک منزل ہے، ہمارے اپنے معبود ہیں، وہ حق ہیں، تم لوگوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی نہیں رہی، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل علم کی تھیلیاں ہیں، ہمیں معلومات ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک دنیا دار شخص، یہ ویسے میں برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں، ایک دنیا دار شخص آپ دیکھیں نا، کبھی اندازہ لگائیں ایک دنیا دار شخص سے، بس وہ دنیا ہی میں کامیابی کے یعنی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے، دنیا دار ہے، اللہ والا نہیں ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے، بس وہ پھر بعض اوقات لوگ اس کو محفلوں میں بلاتے ہیں، لیکچر وہ دیتا ہے، ایسے یوٹیوب وغیرہ پہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لوگ ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کامیابی کے درس سناؤ، تو وہ جناب کلین شیو ہے اور وہ ہمیں زندگی گزارنے کے اور ظاہری زندگی میں کامیابی پہ لیکچر دیتا ہے، اور اس کو وہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ کیسے کامیابی، وہ ایسے آپ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو، بڑی سمجھداری والی باتیں ہوتی ہیں ان کی نظر میں۔ اصل تو یعنی عقل یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں اور وہ طریقے بتائیں، اصل تو عقل کی باتیں تو یہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو دنیا دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، تو خاموش رہ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی غلاف میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ وفی آذاننا وقر، ہماری کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے۔ فعمل اننا عاملون، تم عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ And they say, our hearts are screened from what you call us to, and in our ears is deafness, and between us and you is a barrier. So do what you want, and so will we. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔